آتا ہے اور ان کو ہر طرح سے ان کو کمزور کر دیتا ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت لوگ مرتے ہیں، تو یہ چیز کو ختم کرنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور دوسرے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، وہ جب بھی کوئی آدمی وہاں کی شکایت کرتا تھا کہ ہم کو یہ پریشانی ہو گئی، یہ پریشانی ہو گئی، تو وہ منع کرتے تھے کہ حضور کہ یہ تم کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج صاحب نصاب پر فرض ہے، لہذا ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ حج کے لیے پوری دنیا سے مکہ اور مدینہ کا سفر کرتے ہیں۔ یقیناً اس سفر میں بہت ساری دشواریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حج کا مقصد ہی ہے کہ صبر اور تحمل۔ ایسے میں بہت سے لوگ بہت ساری شکایتیں بھی کرتے ہیں، جبکہ انہیں شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حج وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کے گھر کا خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت ان کے دلوں میں صرف یہی ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بلایا ہے اور ہم اللہ کے مہمان ہیں، لہٰذا شکوہ شکایت سے بچیں۔ اس سلسلے میں شہر کے معزز حضرت حاجی ناصر احمد، جو کلکتہ خلافت کمیٹی کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور پیام انسانیت کے وہ کنوینر بھی ہیں، آل انڈیا پیام انسانیت فورم، کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سال 2024 میں حج میں جو مشکلات یا جو پریشانیاں سامنے آئی، اس کا کس طرح وہ دفع کرتے ہیں۔ اور اس سال بہت سارے لوگ بھی حج کے موقع، چونکہ وہاں پہ 52 سے زیادہ سینٹی گریڈ درجہ حرارت تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کی موت ہوئی ہے، تو ان سب میں سرکار سعودی حکومت کی کیا غفلتی، کیا بدنظمی یا انتظامیہ میں کیا چوک ہوئی، اس بارے میں ہم ان سے باتیں کرتے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو حج کی سعادت سے بخشا اور اپنے گھر میں بلایا، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار پر بھی بلایا۔ یہ اللہ کا بہت زبردست احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے وہ سعادت بخشی، اور جو حوصلہ ہمارے اندر میں اگرچہ بہت مدھم پڑ گیا تھا بہت ساری پریشانیوں کے ساتھ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو کے لیے ہم جیسے ناچیز بندے کو بلایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس کی حکمت ہے۔ جی اس سال جو آپ لوگ حج پہ گئے تو آپ کے تاثرات کیسے رہے؟ کچھ مثبت، کچھ منفی، اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی، ہم سب سے پہلے تو یہ کہیں گے کہ حج جو 5 ارکان، جو اسلام کے جو 5 ارکان ہے، اس میں 5ویں نمبر پہ اس کو رکھا گیا، اور یہ کہ سب سے پہلا تو اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر میں ایمان لانا اور ان کو رسول ماننا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر میں چلنا۔ پھر اس کے بعد نماز ہے، پھر ہے زکوٰۃ ہے، پھر ہے روزہ ہے، اور اس کے بعد 5واں پلر جو ہے وہ حج ہے۔ حج سبوں پہ فرض نہیں ہے، بلکہ جو استطاعت رکھتے ہیں اور جن کے اندر میں خوف اور جذبہ ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کے حضور، اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، یہ ان کے لیے فرضیت کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اگر تمہارے پاس صاحب استطاعت ہو اور تم جا سکتے ہو حج کے لیے، اور پھر اگر نہیں گئے تو تم یا نصرانی ہو کے مرو یا یہودی ہو کر کے، لیکن حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور اس کو کرنا ہم لوگوں کے اوپر میں فرضیت کا یہ پڑتا ہے۔ معلموں کا انتظام دوران حج میں کس طرح کا رہا؟
ہم یہاں پہ اس چیز کو ہم کلیئر کریں کہ وہاں پہ حاجی جو آئیں، وہاں سے حاجی ہو کر کے جو آئے ہیں سب حج کر کے، ان کے تاثرات کئی طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ جو میرے طرح سیدھے سادے آدمی تھے، اللہ کا شکر احسان ہمیشہ مانتا رہا، اور یہ کہ حج نام ہی ہے صبر اور شکر کا۔ اگر ہمارے اندر میں صبر کا جذبہ نہیں ہے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو ہم حج نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ کہ وہ ہمارے لیے ٹورسٹ ہمارے ہم ٹور نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنا دل نہیں بہلانے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ اگر ہمارے اندر میں وہ دماغ میں ہے تو ہم مثبت پہلو اس کا ہمیشہ اس کو تلاش کریں گے۔ آدمی کو کٹھنائیاں کب نہیں ہوئی؟ جب پہلے زمانے میں لوگ اونٹ پہ اور گھوڑے کے اوپر میں ہزاروں میل کا مسافت طے کر کے، جس میں 10 مہینہ، 11 مہینہ، 12 مہینہ، بلکہ 2 سال لگ جاتا تھا ان کو حج پہ جانے میں، اور وہاں سے واپسی پہ لوگ مشکل میں پڑتے تو تھے۔ اس کے بعد پانی کے جہاز کا بھی معاملہ تھا، پانی کے جہاز میں بھی مہینوں لگ جاتا تھا، لوگ جاتے تھے اور آتے تھے۔ آج ہوائی جہاز کا زمانہ ہے، اور اس کے اندر میں جو صعوبتیں ہیں، جو تاثرات ہے، یہ بے شک بہت کم وقت میں ہم حج کا عظیم فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ مثبت پہلو ہے۔ منفی پہلو جیسے کہ عام طور پہ آدمیوں کے اندر میں ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹورسٹ ہیں اور ہم کو ہر فیسلٹی ملنا چاہیے۔ کھانے میں دیر ہو رہا ہے اس کے لیے چلا چلی کریں گے، جگہ قاعدے کا نہیں ملا اس کے لیے چلا چلی کریں گے، گاڑی کا انتظام نہیں ہوا اس کے لیے چلا چلی کریں گے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے جب مہمان بن کر کے جا رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائش آ رہی ہے، جو بھی چیز آ رہی ہے، اس پہ اگر ہم صبر کریں گے تو ہم اس چیز کو پا سکیں گے جس کی وجہ سے جو عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے گا۔ لیکن اگر ہم منفی اس کا شکوہ شکایت شروع کر دیں، لوگوں کو اس کے بارے میں حج کے لوگوں کے بارے میں حاجی جو آپریٹرز ہیں ان کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں، تو یہ پھر دراصل یہ شکایت پھر ہم اللہ سے کر رہے ہیں کہ آپ اگرچہ آپ کے ہم مہمان ہیں لیکن آپ نے ہماری پرواہ نہیں کی۔ یہ بہت بڑی گستاخی ہوگی۔ جی، معلموں کا دیکھیے، معلم جو ہیں وہ گائیڈز ہوتے ہیں۔ معلم کا نام جو ہے معلم، دراصل وہ گائیڈز ہوتے ہیں، اور یہ سعودی حکومت کی طرف سے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں۔ معلم کا ذمہ یہ ہوتا ہے کہ حاجی جب اترتا ہے جدہ میں، اور تو اس وقت سے وہ اس کے کنٹرول میں آتے ہیں۔ بغیر گائیڈ کے، بغیر معلم کے آدمی موو نہیں کر سکتا ہے، اس کا یہ چاہیے۔ لیکن معلم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا پاتے ہیں۔ معلم پھر اس کو سب سورس کر دیتے ہیں، دوسروں کو سورس کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعہ سے حاجی جو ہیں کو بہت سارے سوالات ان کو کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا کوئی جواب ان کو نہیں مل پاتا۔ تو معلموں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے، اور بہت گریو ان کا، بہت سیریس ان کا رول ہے، جس کو کہ وہ ادا نہیں کر پاتے۔ معلموں کا معاملہ یہ ہے کہ مینا میں حج کا جو 4 دن ہے اس کے اندر میں سارا انتظام معلموں کا رہتا ہے۔ لیکن جو اس سال دیکھا گیا، دیکھیے یہ میرا 5واں حج ہے۔ اس کے پہلے 1981 کی طرف سے مینا میں انتظام ہوتا تھا، وہ شامیانہ ہوتا تھا، اور نیچے میں فرش بچھا دیا جاتا تھا کارپیٹ کا، اور اسی میں لوگوں کو وہ ایک گروپ کو اس کے اندر میں رکھا جاتا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 آدمی کا گروپ ہوتا تھا۔ اس کے اندر میں بھی لوگ بہت خوش رہتے تھے۔ ابھی اگرچہ معلموں نے بہت زبردست انتظام کیا، اس وقت میں اے سی بھی نہیں تھا، پنکھا بھی نہیں تھا، لائٹ خالی جلتی تھی۔ ابھی معلموں نے بڑے بڑے ہینگر بنائے جو تقریباً 100 فٹ بائی چوڑائی میں 70 فٹ ہے،
اس 70 فٹ کے اندر میں ایک ہال بنا ہے جو 100 فٹ بائی 20 فٹ کا ہے، اور اس کے وہ سب اے سی ہے، سب اے سی ہے، اور اس میں پہلے تو زمین کے اوپر میں کارپیٹ بچھا کر کے لوگ آرام کرتے تھے، لیکن ابھی صوفہ کم بیڈ کر دیا۔ مگر مصیبت اس کے اندر میں یہ کیا کہ صوفہ کم بیڈ یہ 1.5 فٹ چوڑا ہے اور 6 فٹ لمبا ہے۔ ایک ہال جس کی چوڑائی 12 فٹ ہے، 2 صوفہ لگنے کے بعد صوفہ کم بیڈ، بیچ میں اتنی جگہ نہیں رہتی کہ آدمی ہٹ کر کے چل سکے، آ جا سکے۔ دوسرے معلم کے طرف سے کھانے کا انتظام رہتا ہے جس کا پیسہ وہ حاجیوں سے لیتے ہیں۔ وہ اس کے اندر میں اگر وہ معقول باورچی دیں، جیسے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے تقریباً ایک ہی مزہ کھانے کا سبوں کا رہتا ہے، اگر ویسے دیں تو اس کے اندر میں اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ سب کوک سب لاتے ہیں، شیف لاتے ہیں، مصر سے لاتے ہیں، کوئی لندن سے لاتے ہیں، جو یہاں کے ہندوستان، پاکستانی، بنگلہ دیشی مزے کا، کھانے میں مزے کا، اس کے اندر میں پرابلم ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے حاجی بغیر کھائے پیے، اور کھانے میں کیا چیز ملتا ہے، مانے یا تو سالن وغیرہ ہوتا ہے جس میں ذائقہ نہیں، جس میں نمک نہیں، جس میں مسالہ نہیں، جس میں تیل کا بھرمار رہتا ہے نا، زیتون کے تیل میں بنا ہوا ہوتا ہے، ٹونی مچھلی اس کے اندر میں رہتی ہے، لیکن اس کو ڈبا کے ہم لوگ نہیں کھا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو کھانے کے لیے یہ پاوروٹی رہتا ہے، یا بن ٹائپ کی چیز رہتی ہے، یا وہ آپ کا یہ کہیے کہ دہی رہتا ہے، جوس رہتا ہے، پھل رہتا ہے، اور یہی دن کا بھی کھانا ہو گیا، صبح کا بھی ناشتہ ہو گیا، رات کا بھی کھانا ہو گیا۔ تو کھانے کے نظم میں بھی معلم کی طرف سے بڑی چوک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب وہ ویسے بہت سدھار حکومت کی طرف سے، سعودی حکومت کی طرف سے بھی رہی ہے، اور لیکن یہ کہ چونکہ اتنا بڑے تعداد میں لوگ جاتے ہیں، پہلے تو 30-32 لاکھ پچھلے سال تک یا اس کے پہلے تک 30-32 لاکھ، اب جو ہے وہ جیسا کہ خبر آیا، اور یہ سعودی اخبار کی خبر ہے جس کو کہ زیادہ یہ بنایا گیا، وہ 50 لاکھ بتلایا۔ تو یہ سب چیز تو سر ایک جو سوال وہ معمر ہوتے ہیں، یعنی ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، ایسے میں وہ حج کے تمام ارکان پورا کرنے میں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے ایسے میں آپ کیا ایک لوگوں سے یا جو حج کرنے والوں سے کیا ہم یہ کہیں گے، بلکہ ہمارے جتنے حاجی جو گئے ہیں، خود ہماری عمر 68 سال کی ہے، 70 کے قریب پہنچ چکے ہیں، کہ حج کا بہترین وقت جو ہے وہ 40 سال سے نیچے کا ہے۔ 30 سے 40 سال بہت اچھا ہے، 40 سے 50 سال بھی گوارا ہے، تو بھی آدمی حج کر سکتا ہے۔ لیکن اگر 60 سے اوپر ہو گیا تو ایک ساتھی کو ساتھ میں لے لینا ہوگا، یا تو بیٹا ہو، یا بھائی ہو، یا بیوی ہو، تاکہ اگر اس کی طبیعت خراب ہو، اس کو کوئی پریشانی ہو، اس کو ویل چیئر کی ضرورت ہو، اس کو ایمبولینس کی ضرورت ہو، تو اس کے اندر میں وہ اس کی مدد کر سکے۔ تو یہ اگر نہیں ہوتا ہے تو جیسے پریشانی بوڑھوں کو بہت ہوتی ہے، کبھی گر جاتے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں، کبھی ٹکرا جاتے ہیں، اور کبھی بھیڑ میں چپ کر کے دب کر کے دم گھٹ جاتا ہے، تو یہ سب سے بچا جا سکتا ہے۔ سر انڈیا حج کمیٹی کے جو CEO ہیں ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، جو انڈیا کو پریشانیاں ہوتی ہیں انڈین حاجیوں کو، تو کس طرح کے انتظامات ہو کہ وہاں پہ ان کو اس طرح کی تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ دیکھیے ہم تو یہ چاہیں گے کہ حج کے اوپر میں ایک الگ منسٹری ہو، یہ مائنرٹیز منسٹری کے اندر میں نہیں آئے۔ جیسے پہلے ایرانی تھی، اسمرتی ایرانی، تو ان لوگوں کا چونکہ ایکسپیرینس کچھ نہیں رہتا ہے، تو اس وجہ سے وہ حاجیوں کی تکلیف کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ اگر ایسے لوگ ہوں جو پریکٹیکلی وہ کر رہے ہوں، اور ایسے تو حکومت بہت سارے لوگوں کو بھیجتی ہے والنٹریلی اپنے پیسے کے اوپر میں، خرچ کے اوپر میں،
لیکن ان کو پہلے سے ٹریننگ نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ حاجیوں کی خدمت نہیں کر پاتے. وہ حاجیوں کی خدمت کے نام پر حکومت کے پیسے کے اوپر میں جاتے ہیں، لیکن حاجیوں کی خدمت نہیں کر پاتے. تو یہ اس کے لیے ان کو باقاعدہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، یا ان کو پوری سہولت معلوم ہونی چاہیے. آدمی بیمار ہو گیا، آدمی ڈسپنسری میں جانے والا ہے، ایمبولینس میں جانے والا ہے، انتقال ہو رہا ہے، تو اس وقت میں کیا چیز، یہ سب چیز ایسا ہے جو ایمرجنسی والی چیز ہے. اس کے اندر میں لوگوں کو پشپناہی ہونی چاہیے جو وہ نہیں کر پا رہی ہے. ہم یہی کہیں گے کہ حج کا، چونکہ اس کے اندر میں اب صرف حاجیوں کو دیکھیں گے تو قریب 4 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہندوستان سے جا رہے ہیں. ان کے لیے باقاعدہ فل فلیج اگر آپ کے پاس میں ایسے اشخاص نہیں ہو جو ان کی خدمت کر سکیں تو بہت ہی مشکل ہے. حکومت کا پیسہ بھی لگتا ہے اور وہ حاجیوں کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچتا. آپ چونکہ ویسٹ بنگال سے گئے تھے تو آپ اسٹیٹ حج کمیٹی ویسٹ بنگال اور وقف بورڈ سے کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ حج کمیٹی جہاں بھی ہے تو وہ دیکھیے، اسٹیٹ کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک کہ ہم اسٹیٹ میں ہیں، جب آپ دوسرے ملک میں چلے گئے، جب سعودی میں چلے گئے تو آپ کی ذمہ داری بہت حد تک وہ آپ صرف والنٹیئرس کو دے کر کے وہ اپنا کام پورا کر دیتے ہیں. لیکن جب یہاں پہ رہتے ہیں تو جیسے حج ہاؤس میں پراپر انتظام نہیں ہونے کی وجہ سے ایک حاجی آتا ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے 6 آدمی 7 آدمی آتے ہیں. اب آپ صرف حاجی کا کھانے کا انتظام اور سونے کا انتظام کیجئے گا، دوسرا انتظام نہیں کیجئے گا تو اس کے اندر میں بہت ہی پریشانی ہو جاتی ہے. بلکہ کچھ حاجی کے ساتھ میں تو 10 آدمی چلے آتے ہیں. تو یہ سب سے پریشانی ہوتی ہے. حج ہاؤس میں جتنی جگہ ہے اس کے حساب سے یہ جگہ کی قلت ہو جاتی ہے، کھانے کا ملتا نہیں ہے، ہوٹل نزدیک میں ہے نہیں، دور دور سے لانا پڑتا ہے. 2022 میں بھی یہ حالات تھے جس کی وجہ سے ہم کو خط لکھنا پڑا اور یہاں کے جو وزراء ہیں ان کو خط لکھنا پڑا. بلکہ دیدی نے ممتا بنرجی کو ہم نے کہا کہ حاجیوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے یہ ناقابل برداشت ہو رہی ہے، کیونکہ نہ کھانا مل رہا ہے، نہ پانی مل رہا ہے، نہ پیشاب خانہ صحیح ہے، نہ پیخانہ صحیح ہے، اور جو آدمی بیمار پڑ رہے ہیں ان کی بھی تیمارداری کا کوئی انتظام نہیں ہے، جو یہاں پہ ہندوستان میں کلکتہ کے حج کمیٹی کا ہے معاملہ. اس کے بعد جن لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، کم از کم آپ کے طرف سے ایسے آدمی کا یہ ہونا چاہیے کہ جب ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ لے کر کے اپنے خرچ کے اوپر میں، اسٹیٹ گورنمنٹ بھی اپنے خرچ کے اوپر میں وہ خرچ برداشت کر کے بھیج رہی ہے، تو ان کو ساتھ میں ٹریننگ ہونا چاہیے کہ حاجیوں کو کس طرح سے ٹریٹمنٹ کریں گے، یہ اس کو بتلایا جائے. وہ اگر نہیں کر رہے ہیں تو حاجیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. یا آپ نام کے لیے برائے نام جو ہے وہ یہ کر لیجئے گا، لیکن وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. ناصر صاحب، چونکہ آپ حج پر تھے اور آپ نے اپنے آنکھوں کی نگاہوں سے دیکھا بھی ہے، جو ایک بہت ہی غمزدہ جو خبر آئی کہ بہت سے حاجی وہاں انتقال کر گئے، اس ڈیٹے میں تضاد بھی ہے، تو کیا ایسی چوک رہ گئی اور اس چوک کو اس کی نشاندہی کہاں تک کی جا سکتی ہے تاکہ ارباب اقتدار کے لوگ ہندوستان کا ہیں یا سعودی عربیہ کے جو ارباب اقتدار کے لوگ ہیں ان کو اپنی ہونے والی بھول کو سدھار پائیں؟ سب سے پہلے جو لوگ جتنی اموات ہوئی ہیں یہاں پہ تقریباً 2000+ یہ سعودی نیوز کی رپورٹ ہے نا. ہم بہت کنزرویٹو حساب سے بول رہے ہیں کہ 1500 تو گزرے ہی ہیں، چلے گئے، انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. اس کی بہت بڑی وجہ تو خیر وہاں کا ٹیمپریچر جو اس سال سب سے زیادہ تھا، 51 ڈگری سینٹی گریڈ اور 52 ڈگری، تو اس کے اندر میں لوگ بہت ہی ان سے تکلیف دہ تھے اور بہت زیادہ اس کے اندر میں وہ گرمی کو جھیل رہے تھے. دوسرا یہ کہ جمرات میں جیسے حسب معمول یہ برابر ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں بھیڑ چونکہ 30-35 لاکھ کے لوگ ایک ساتھ جاتے ہیں اور 10ویں تاریخ کو
کنکڑی مارنے کا اور یہ سب معاملہ رہتا ہے تو اس کے اندر میں اسٹیمپیڈ ہوتا ہے اور لوگ انتقال کرتے ہیں. لیکن یہ کئی ایک وجہ تھی. ایک تو سب سے زیادہ ٹیمپریچر کا یہ معاملہ. جہاں تک سعودی گورنمنٹ کا ہے یہ ہر لحاظ سے حاجیوں کی مدد کے لیے بلکہ ہزاروں کے تعداد میں ملٹری والے اور پولیس والے سب رہتے ہیں جو پانی پھینکتے رہتے ہیں اور وہ فوارہ اور یہ اسپرے کے ذریعہ سے حاجیوں کو ان کو ریلیف دیتے ہیں. لیکن گرمی اتنی پڑتی تھی کہ پورا نہا بھی جائے آدمی پانی میں تو بھی 2-4 منٹ کے اندر میں وہ سوکھ جاتا تھا، گرم رہتا تھا. اور اس لیے بھی لوگ اس میں زیادہ انتقال کیے ہیں کہ اگرچہ بار بار اعلان کیا جا رہا تھا کہ آپ لوگ چھاتے کا استعمال کیجئے، آپ لوگ کالے چشمے کا استعمال کیجئے. بہت سارے حاجی جو ہیں ہمارے وہ سب چیز کو چھوڑ دیتے تھے جس کی وجہ سے سن سٹروک ہوتا تھا اور وہ گر پڑتے تھے. لیکن حکومت سعودیہ کا اگر ہم یہ کہیں حوالہ کہیں تو سوائے اس کے کہ ایک لینگویج پرابلم ہے جو بہرحال ہم لوگوں کو وہ سیکھنا، ہمارے یہاں کے لوگوں کو بھی جو بول چال کی زبان ہے جس سے کہ ہم اپنی بات کو کنوے کر سکیں وہ سکھانا بھی جو بہت سارا ٹریننگ ہوتا ہے. لیکن ٹریننگ میں ایک مصنوعی ایک جنرل بات بتلا دی جاتی ہے، یہ آپ آئیے گا تو پاسپورٹ ایسے دیجیے گا، یہ ایسا کریے گا، یہ ایسا کیجیے گا. لیکن اس کے اندر میں اس چیز کو نہیں بولا جاتا ہے کہ کیا پرابلم چل رہا ہے اور اس کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں. تو یہ اگر کریں گے تو یہ کیسا پروگرام ہے؟ یہ ہم بتلائیں آپ کو کہ یہ اصل میں وہاں پہ جو مختلف لوگ جو گئے تھے وہ اپنا اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں. کچھ تو مثبت رہتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کچھ جو منفی رہتا ہے وہ جو ہے وہ حج کے سینٹیمنٹ کو ختم کرتا ہے. وہ لوگوں کو جو فیوچر میں حاجی بننے والے ہیں سلام پیش کرنے کا موقع فراہم کیا تو تم کو یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ تم اس کے سلسلے میں تم بری باتیں، تم خراب باتیں یا ایسی باتیں جو دوسرے سن کر کے اس سے ڈسہرٹن ہو تو وہ چیز تم کہو. تم مکے میں، مدینے میں، عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں جو بھی تکلیف تم برداشت کر رہے ہو اللہ کے واسطے برداشت کر رہے ہو، اللہ اس کا بہترین اجر دینے والا ہے. لیکن اگر تم شکایت کرنا شروع کیے، غیبت کرنا شروع کیے تو وہ تمام تمہاری برائی ختم ہو جائے گی اور تمہارے نام پہ عذاب آ جائے گا. ہاں، اسی سلسلے میں کلکتہ خلافت کمیٹی جو تقریباً 102 سال پرانا ادارہ ہے، اس نے یہ فیل کیا کہ وہ حاجی صاحبان جو وہاں گئے تھے وہ ان کے لواحقین، ان کے رشتہ دار ان کو بلائے جائے، حج کی افادیت ان کو بتائی جائے، حج کے کیا ارکان ہے وہ بتائے جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے حج کے بارے میں وہ بتایا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. حوصلہ شکنی نہیں کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ لوگ جائیں اور حج کریں. اور اسی کے سلسلے میں 11 جولائی کو وہ سبھوں کو تمام حاجیوں کو بلائیں گے، ٹور آپریٹرز کو بلایا جائے گا اور حج کمیٹی کے بھی جو ذمہ داران ہیں، سی او ہو گئے، چیئرمین ہو گئے، ان کو بلایا جائے گا اور اس کے اوپر میں یہ باتیں ہوں گی کہ ہم کو حاجیوں کو کیا تکالیف، اور حاجی اپنے تکالیف بیان کریں گے. اور پریس والے بھی میں پریس والوں کو پریس کے ذریعہ سے یہ خبر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج ایک فریضہ ہے کہ اس کے اندر میں صبر اور شکر، یہ 2 چیز اگر آپ کے اندر میں اکٹھا کر لیتے ہیں اور باقی عبادات کو بھی آپ روزمرہ اگر وہ اس کو انجام دیتے ہیں تب تو آپ کو حج سے وہ خاطر خواہ فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. اور نہیں تو اس طرح سے آپ پکنک منانے نہیں جا رہے ہیں. اگر یہ ذہن میں آپ کے ہے کہ ہم پکنک منانے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی ملنا چاہیے اور وہ بھی ملنا چاہیے، وہ بھی ملنا چاہیے، تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ پکنک نہیں ہے، یہ عبادت ہے اور اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت، اللہ ہر ایک چیز دیکھ رہا ہے بندے کو، اس کے مطابق ہم لوگوں کو چلنا ہے، اسی کے مطابق ہم لوگوں کو کام کرنا ہے. بہت بہت شکریہ.